متی الدین سرائے کے مالک کے جواب پر سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اسے اپنی حص سماعت پر ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اس کے کانوں نے جو جملہ سنا ہے وہ حقیقتاً سرائے کے مالک کے منہ سے ہی نکلا تھا۔ سرائے کا مالک کچھ دیر تک خود ہی ہنستا رہا اور پھر اپنی ہنسی سمیٹ کر بولا، تم نے جس مکان کا ذکر کیا ہے وہ میرا ہی ہے، مگر تمہیں میرے بارے میں یوں کھوج لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کی قسم، مجھے لگتا ہے کہ میں یقیناً پاگل ہو جاؤں گا۔ زندگی کے یہ پل میرے لیے کسی گھن چکر سے کم نہیں ہے۔ متی الدین سر جھٹکتا ہوا بولا، تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم واقعی کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے قہوہ منگاتا ہوں، پھر مجھے تفصیل سے بتانا کہ کیا ماجرا ہے۔ سرائے کے مالک نے اپنے ملازم کو قہوہ لانے کے لیے آواز دی۔ کچھ ہی دیر میں گرم قہوہ متی الدین کے سامنے پڑا تھا۔ اس اثناء میں متی الدین بیتے وقت پر نگاہ دوڑاتا رہا۔ جب متی الدین نے قہوہ ختم کر لیا تو سرائے کا مالک اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ اطمینان سے پوری بات بتاؤ۔ متی الدین نے سرائے سے لے کر سمرقند کے قیام میں پیش آنے والے ان عجیب واقعات کی کڑیاں ملائیں اور انہیں مختصر الفاظ میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ سرائے کا مالک خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ جب متی الدین آج کی رودات سنا کر خاموش ہو گیا تو سرائے کا مالک توقف سے بولا، میں تمہاری تمام بات سمجھ چکا ہوں۔ واقعی ایسے حالات میں پریشان ہونا فطری امر ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا، مگر یہ سوال ابھی تک باقی ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کچھ بتانے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ متی الدین نے پوچھا۔ برخودار شیخ عز الدین ہنس کر بولا، جوانی کے ایام میں رازنی کیا کرتا تھا۔ میں اتنا ماہر تھا کہ جائے واردات پر سپاہیوں کے ہاتھ نہ لگتا۔ اگر کوئی میری شکایت کرتا تو دوسرے دن اس کی لاش شہر کے کسی حصے میں ملتی۔ تھوڑے عرصے میں ہی میری اتنی شہرت ہو گئی کہ لوگ میرے نام سے خوف کھانے لگے۔ ممکن تھا کہ میں آج بھی ویسا ہی ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہدایت بخشی اور میں ایک شریف آدمی بن کر زندگی گزارنے لگا۔ اس سرائے کو ذریعہ معاش بنایا۔ یہاں چونکہ طرح طرح کے لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، ان میں کئی لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ میں انہیں یہاں رکنے سے تو منع نہیں کر سکتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ لوگ ابھی بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ میں اب بھی ماضی والا رہزن ہی ہوں۔ اسی لیے میری قیامگاہ پر چور اور لٹیروں کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ میرے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ اب میں سمجھا کہ جب میں کسی سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مجھے کیوں گھرنے لگتا تھا۔ متی الدین نے کہا، مگر تم نے اس لڑکے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ شیخ عزیز الدین اس کی بات سن کر مخمصے میں پڑ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکے کا حلیہ دریافت کیا۔ متی الدین نے اس کے خد و حال کا نقشہ کھینچا تو اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ تم نے جو حلیہ بتایا ہے وہ تو میرے ہی لڑکے کا ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ جہاں تک سیاہ پوش کا تعلق ہے تو میرا چھوٹا بھائی شیخ ابو الفضل ہے۔ وہ طویل عرصے تک مجھ سے دور رہا اور پھر ایک دن اچانک میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اس سے بہت سوال جواب کیے مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہا۔ البتہ وہ جب سے واپس لوٹا ہے ہر وقت سیاہ لباس پہنے رہتا ہے۔ مجھے کچھ دنوں پہلے میرے ایک خاص دوست نے بتایا تھا کہ ابو الفضل کا تعلق فدائین کے گروہ سے ہے جو قبرستان کے مختلف علاقوں میں بکھرا ہوا ہے۔ شیخ عزیز الدین کی بات پر متی الدین کے کان کھڑے ہو گئے۔ فدائین سے تمہارا اشارہ کہیں حسن بن صبا کے پیروکاروں کی جانب تو نہیں؟ متی الدین نے تیزی سے کہا، ہاں، مگر تمہارے چہرے پر ان کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں جھلک رہی ہے؟ شیخ عزیز الدین نے شک بری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف اس وجہ سے دریافت کیا ہے کیونکہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ منگولی حکمران علاؤ خان نے طویل مارکے کے بعد فدائین کے گروہ کا خاتمہ کر ڈالا تھا۔ علاؤ خان کی مہم میں فدائین کی سرکردہ شخصیات تو ماری گئی تھی مگر کچھ لوگ بچ نکلے تھے جو پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے، اور پھر جب علاؤ خان واپس لوٹ گیا تو انہوں نے واپس آ کر خود کو نئے سرے سے منظم کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ فدائین کا گروہ وہ اب پہلے کی طرح آبادیوں پر حملے کر کے لوٹ مار نہیں کرتا بلکہ اب پرامن زندگی بسر کر رہا ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شیخ عزیز الدین کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ باطونی فطرت کا مالک ہے، اسی لیے وہ باتوں میں سے نئی بات نکال کر گفتگو کا سلسلہ ختم نہ ہونے دیتا۔
متی الدین نے فدائین کے متعلق مختلف نوعیت کی معلومات اس سے حاصل کیں۔ کبھی کبھی متی الدین کو یہ شک گزرتا کہ شیخ عزیز الدین کا تعلق بھی فدائین سے ہے، مگر اس کے انداز گفتگو سے اس خیال کی نفی ہو جاتی۔ فدائین کا ذکر چھڑنے پر متی الدین کو یاد آیا کہ وہ برکائی خان کی خاص مہم کے لیے سرائے سے روانہ ہوا تھا۔ اس پراسرار چکر کے باعث اس کا ذہن اصل سمت سے بھٹک چکا تھا۔ تم ایسا کرنا کہ ابو الفضل کو میری جانب سے پیغام دینا کہ میں اس کی چیز کے بارے میں سمجھ چکا ہوں اور وہ مجھ سے کل آ کر اپنی چیز لے سکتا ہے۔ متی الدین نے سرائے کے مالک سے کہا۔ وہ متی الدین کے رویے کی تبدیلی پر دھنگ دکھائی دیا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تو متی الدین کے چہرے پر اکتاہٹ اور پریشانی کے بادل رقصاں تھے، مگر اب اس کے چہرے پر تر و تازگی کے آثار عیاں تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا، متی الدین نے وہاں سے کھسک لینا مناسب سمجھا۔ متی الدین کچھ دیر کی گفتگو سے آگاہ ہو چکا تھا کہ شیخ عزیز الدین جب گھر واپس لوٹے گا تو سب سے پہلے ابو الفضل معاملہ جاننے کی کوشش کرے گا اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا، اس بارے میں وہ کوئی اندازہ قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو الفضل کی چیز کی واپسی تو محض ایک بہانہ تھی۔ متی الدین دراصل اسے ٹٹولنا چاہتا تھا۔ کیا واقعی اس کا تعلق فدائین سے ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ اس کی مدد سے کسی بھی سرکردہ شخصیت تک پہنچ کر اپنی مہم کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ متی الدین کو اس پراسرار مہمے کی گتھی سلجھنے پر بے حد سکون محسوس ہوا۔ اس کی سارے دن کی تھکان کافور ہو گئی۔ اس کی نگاہیں اب آنے والے کل کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ سلطان الملک المظفر نے بیبرس کی موت کی خبر کو پوشیدہ رکھا اور اس انتظار میں رہا کہ کب بیبرس کے لشکر سے اس کی موت کی خبر اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اس نے کئی دوسرے ذرائع سے بیبرس کی موت کی چھان بین کرائی۔ جب اسے پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ واقعی بیبرس خنجر کے وار سے جانبر نہیں ہو پایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ امیر غیاث الدین کرتائی کی ہلاکت پر بھی کافی چیمگوئیاں ہوئیں، مگر ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ شاہی محل کی دیواریں ہلا دیتیں۔ مملوک امراء نے غیاث الدین کرتائی کے قتل کا محرک سلطان کے ذاتی عناد کو قرار دیا۔ سب سے پہلے دمشق کی ولایت کے معاملے میں اسے نظر انداز کرنا اور پھر اچانک اسے قتل کر دیا جانا ایک ہی کڑی کا سلسلہ معلوم ہوتا تھا۔ مملوک امراء کا یہ طبقہ سلطان الملک المظفر کے بارے میں تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ خدشہ پنپ رہا تھا کہ سلطان الملک المظفر ایسے مملوک امراء کو ختم کرنے کا تہیہ کیے بیٹھا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے شہرت کے حامل ہیں، وہ شہرت مالی سخاوت ہو یا صلاحیتوں کا اظہار۔ کچھ امراء ان کے خیال سے متفق نہیں تھے۔ کچھ دن بعد شام کے وقت سلطان الملک المظفر کو یہ اطلاع ملی کہ بیبرس کے لشکر سے ایک وفد اس سے ملاقات کرنے کے لیے دمشق پہنچا ہے، اور اس وفد نے پرزور درخواست کی ہے کہ وہ کچھ خاص امور پر گفتگو کے لیے فوری ملاقات چاہتے ہیں۔ سلطان الملک المظفر یہ سن کر زیر لب مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ خاص امور کیا ہو سکتے ہیں۔ اس نے تنہائی میں ان سے ملاقات کرنے کے بجائے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ کل صبح دربار میں ان سے ملاقات کرے گا، فی الوقت وہ مہمان خانے میں قیام کریں۔ سلطان الملک المظفر یہ چاہتا تھا کہ بیبرس کی موت کی خبر آنے والا وفد خود دربار میں سنائے تاکہ امراء کے شک کو تقویت نہ ملے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وفد کے اراکین اسے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے، کیونکہ قاصد تو اسی کی جانب سے بھیجا گیا تھا، مگر وہ اس بارے میں سوچ بچار کر چکا تھا۔ یہ الزام غیاث الدین کرتائی کے سر پر تھوپ کر وہ سب کے سامنے سرخرو ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وفد کی طرف سے سلطان الملک المظفر کو دوبارہ پیغام موصول ہوا کہ وہ کسی اہم بات کے لیے وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو بات انہیں سلطان الملک المظفر کے علم میں لانی ہے وہ دربار میں نہیں کی جا سکتی۔ وفد کے اصرار پر سلطان تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وفد دربار میں سب کے سامنے بیبرس کے بارے میں بیان کرے، مگر وہ فوری طور پر اسے بتانے کے درپے دکھائی دیتے تھے۔ کچھ سوچ کر سلطان الملک المظفر نے وفد کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد ان سے ملاقات کرے گا۔ اسی اثناء میں اس نے اپنے سپاہی سرکردہ مملوک امراء کے پاس روانہ کر دیے کہ وہ کچھ اہم امور پر ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ فوراً شاہی محل میں پہنچے۔ یہ اقدام صرف اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ وفد کی گفتگو کو ان کے علم میں لایا جا سکے۔
امیر غیاث الدین کرتائی کی ہلاکت پر مملوک عمرا نے شور نہیں مچایا اور سلطان کی بات پر یقین کر لیا تھا، مگر بیبرس ہر دل عزیز شخصیت بن چکا تھا۔ اس کی موت کی خبر کا اعلان سلطان خود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تناول سے فراغت کے بعد سلطان الملک المظفر خاص ملاقات والے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں مملوک عمرا پہلے سے موجود تھے۔ سلطان الملک المظفر کو دیکھ کر وہ سب تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان الملک المظفر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود شاہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے قاہرہ میں فارس الدین اکتائی کی جانب سے بدنظمی کی شکایت موصول ہوئی ہے، لہٰذا فوری طور پر قاہرہ کوچ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو بلایا گیا کہ لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ بلاد شام و شرقیہ کے تمام اختیارات بیبرس کو سونپ دیے جائیں تاکہ اس طرف سے کچھ سکون نصیب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیبرس میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ یہاں کے انتظام کو احسن طریقے سے سنبھال لے۔ سلطان محترم، ایک امیر بولا، فارس الدین اکتائی کی جانب سے کسی غلط حرکت کی توقع نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں موجود شریر لوگوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے کوئی افواہ اڑائی ہو۔ جہاں تک بلاد شام و شرقیہ کے انتظام کا معاملہ ہے تو بیبرس پر سلطان الملک المظفر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس میں موجود خداداد صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ دوسرے عمرا نے بھی بیبرس پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بارے میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ اسی دوران سلطانی ہدایت کے مطابق غلام نے بیبرس کی جانب سے آئے ہوئے وفد کے بارے میں بتایا اور ان کی جانب سے فوری ملنے کی درخواست پیش کی۔ سلطان الملک المظفر نے غلام کو ہدایت کی کہ وہ انہیں یہاں لے آئے۔ بیبرس کی جانب سے بھیجے گئے وفد کے بارے میں سن کر مملوک عمرا کے چہروں پر تجسس پھیل گیا۔ کچھ ہی دیر میں 6 افراد پر مشتمل ایک وفد وہاں پہنچا اور اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلطان الملک المظفر کو تعظیم دی۔ ان میں 3 مملوک امیر تھے جنہیں بیبرس کے ساتھ بھیجا گیا تھا، جبکہ دوسرے 3 افراد کی شناخت کرنا مشکل تھی کہ وہ رضاکار مجاہدین میں سے ہیں یا ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے ہے۔ بیبرس کی فوج میں بلاد مصر کے کئی قبیلے شوق جہاد میں رضاکارانہ طور پر شامل تھے۔ سلطان الملک المظفر اپنے جری بہادروں کو فتح نصرت پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے اور انہیں اپنے شاہی محل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ سلطان الملک المظفر والیانہ انداز میں اٹھ کر بولا، سلطان محترم، ہمیں افسوس ہے کہ ہم کوئی خوشخبری نہیں لائے، بلکہ یہ افسوسناک خبر آپ سب لوگوں کو غمزدہ کر دے گی کہ بیبرس اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وفد میں شامل ایک شخص دھیمے لہجے میں بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ سلطان الملک المظفر پوری شدت سے چیخا۔ مملوک عمرا وہ اس اندوناک خبر پر ہل کر رہ گئے۔ سلطان محترم، ہم آپ سے صرف اتنا دریافت کرنے آئے ہیں کہ جب بیبرس نے آپ کے اعتماد کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کے خلاف یہ گھناؤنی حرکت کیوں کی؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سلطان الملک المظفر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہاں موجود عمرا بھی گم و گو کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ بات صاف ہے کہ آپ نے قاصد کی صورت میں ایک قاتل کو بھیج کر بیبرس پر حملہ کرایا اور وہ اس حملے میں مارا گیا۔ بیبرس جیسے بہادر شخص کو میدان میں ہلاک کرنے کی سکت کسی میں پیدا نہیں ہوئی، مگر وہ اپنے سلطان کے معمولی قاصد کے ہاتھوں بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ وہ شخص تیزی سے بولا، اس کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہیں جھلک رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے، ہمیں بیبرس کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود تہ دل سے اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس وقت آگے بڑھ کر بلاد مصر کی حفاظت کی جب ایک خوفناک خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ہم اس کے کارنامے کے معترف ہیں۔ ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ہمارے لشکر میں سب سپاہی بیبرس بن جائیں۔ تو مجھے صحیح بتاؤ کہ کیا ہوا تھا؟ میں اس سازش میں شریک تمام لوگوں کو کڑی سزا دوں گا۔ سلطان الملک المظفر توش لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ بے حد مغموم دکھائی دے رہا تھا، شاید اسے دلی صدمہ پہنچا تھا۔ مملوک عمرا کے چہرے سلطان الملک المظفر کی تائید میں حرکت کرنے لگے۔ وفد میں شامل مملوک امیر نے بیبرس پر حملے کے تمام منظر کی تصویر کشی کی۔ سلطان الملک المظفر تحمل سے یہ سب سنتا رہا۔ مملوک عمرا بھی خاموش رہے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو سلطان الملک المظفر دھیمے لہجے میں بولا، یہ مجھے فارس الدین اکتائی کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ وہ قاہرہ میں بیٹھ کر ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ مملوک عمرا کے دل میں ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو جائے
اور وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ پھر اس نے مملوک امراء کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں کچھ دیر پہلے اسی بارے میں بات کر رہا تھا، مگر تم سب لوگ فارس الدین اکتائی کی طرفداری کر رہے تھے۔ سلطان محترم، وفد کا ایک مملوک رکن بولا، آپ اپنی سازش کو بلا وجہ فارس الدین اکتائی کے گلے میں نہ ڈالیں۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ آپ نے بیبرس پر حملہ کروایا ہے اور فارس الدین اکتائی کو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ بیبرس کا قریبی دوست ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت غیاث الدین کرتائی کی ہلاکت ہے جو آپ کے اشارے پر کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے مملوک سرداروں کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مملوک امیر کا لہجہ بے حد درست تھا، جس پر سلطانی امراء بھی چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر شک و شبے کے سائے لرزنے لگے، کیونکہ کرتائی کی موت کے بعد بیبرس کی خبر مملوک حلقے کے لیے بے حد تشویشناک تھی، اور ساتھ ہی ایک اور اہم سرکردہ مملوک امیر فارس الدین اکتائی کو یوں بلا ثبوت نامزد کرنا بھی ان کے شک کو ہوا دے رہا تھا۔ تم لوگ میری جانب سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کرتائی کو سازش کے ارتکاب میں سزا دی گئی، جبکہ بیبرس پر حملے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں رہا۔ فارس الدین اکتائی کا معاملہ تو اس کے بارے میں آج ہی متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں، جن کے باعث ہم قاہرہ واپس لوٹنے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ تمہارے منہ سے سننے کے بعد ہمارا شک فارس الدین اکتائی کی جانب ہی جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کرتائی کے معاملے میں بھی وہ ملوث ہو۔ سلطان الملک المظفر نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ سلطان محترم، مملوک امیر مسکرا کر بولا، آپ کی ہٹ درمی پر داد دینے کو دل چاہتا ہے، مگر شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس قاصد کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ پر تمام صورتحال کھل چکی ہے۔ وہ قاصد آپ کا خاص غلاموں میں سے ایک ہے، جسے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اپنی مطلب براری کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر فارس الدین اکتائی اس سازش کے پیچھے ہوتا تو اسے بیبرس کے بجائے آپ کو ہلاک کرانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا خاص غلام اس کے قبضے میں تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کا ہے۔ آپ نے پہلے حلب کی ولایت بیبرس کو لکھ کر دی اور اچانک علاؤالدین لولو کو دے دی اور بیبرس کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی طاقت سے خوف محسوس کیا اور اسے اپنی راہ سے ہٹانے کی سازش تیار کی۔ اس سازش میں ابھی اور کتنے مملوک امیر مارے جائیں گے، اس بارے میں کچھ کہنا بیکار ہوگا۔ قاصد کے زندہ بچ جانے کے بارے میں سن کر سلطان الملک المظفر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، تم لوگ جب سے آئے ہو لگاتار بدتمیزی اختیار کیے ہوئے ہو۔ میں کافی دیر سے برداشت کر رہا ہوں، مگر تم بلا ثبوت مجھ پر بہتان باندھتے چلے جا رہے ہو۔ ہم پورے ثبوت ساتھ لائے ہیں سلطان محترم، مملوک امیر مسکرایا۔ پہلا ثبوت یہی ہے کہ وہ قاصد آپ کا خاص غلام ہے۔ دوسرا ثبوت اس غلام کا تعلق ابو ثاقب سے بھی تھا، جسے آپ نے کرتائی کے ساتھ ہلاک کروا دیا۔ اس کی لاش دیکھنے والوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ یہ تشدد یقیناً کرتائی نہیں کیا تھا جو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر کرتائی کسی سازش کا مرتکب ہوا تھا تو اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ابو ثاقب اور دوسرے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا جو کہ اس گھر کے مختلف حصوں میں موجود تھے۔ چوتھا ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ دوپہر سے انتظار میں بیٹھے ہیں، مگر آپ نے جان بوجھ کر ہم سے ملاقات نہیں کی، بلکہ اس وقت بلوایا گیا جب آپ کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے تاکہ آپ کا دامن صاف رہے۔ تمہاری تمام باتیں محض قیاس آرائیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرا، تم جس طرح کا جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہو، اس سے مجھے تم لوگوں کی نیت میں فتور محسوس ہو رہا ہے۔ سلطان الملک المظفر نے ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا، مملوک امراء کشمکش کا شکار تھے۔ وفد کے لگائے گئے الزامات اور ثبوت میں پیش کیے گئے دلائل سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ سلطان الملک المظفر کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے مخالفوں کو راہ سے ہٹا رہا ہے۔ سلطان محترم، ہم آپ کے غلام کو اندر بلا لیتے ہیں، ابھی سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ مملوک امیر نے یہ کہہ کر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ اسے باہر سے اندر لے آئے۔ خبردار، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہو۔ کوئی شخص نہ باہر جائے گا اور نہ ہی کوئی شخص باہر سے اندر آئے گا۔ سپاہیوں، ان سب کو گرفتار کر لو۔ جب تک ہم معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے انہیں حراست میں رکھا جائے۔ سلطان الملک المظفر نے سخت لہجے میں حکم دیا۔
دوسرے لمحے سپاہیوں کی تلواریں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ مملوک امراء حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال کلبلانے لگا کہ سلطان الملک المظفر نے بجائے قاتل کو پیش کر کے معاملہ سلجھانے کے یہ حکم کیوں دیا؟ سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے وافد کے افراد کے قریب پہنچے۔ وافد کے افراد نے بجلی کی سی صورت سے اپنی تلواریں نکالیں اور آنن فانن تمام محافظ سپاہی ڈھیر کر دیے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ سلطان الملک المظفر کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ اپنی جگہ تلملا کر رہ گیا۔ وفد کے لوگ جب سلطان کی جانب بڑھے تو سلطانی امراء ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ تم لوگوں نے اگر سلطان کی جانب قدم بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان کو اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔ میں ذاتی عناد پر سلطان کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ فی الوقت اسے گرفتار کر کے بندی بنایا جا رہا ہے۔ قاہرہ کی کھلی عدالت میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون گناہگار ہے اور کون معصوم۔ وقت میں شامل ایک ضعیف العمر شخص نے الفاظ چبا کر کہا۔ امراء کے چہرے فرط حیرت سے پھیل گئے۔ ان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ وہ اس آواز کو خوب پہچانتے تھے کیونکہ وہ آواز بے بس کی ہی تھی جو اپنے چہرے پر لمبی سی سفید داڑھی لگائے ہوئے وہاں موجود تھا۔ بے بس کی آواز سنتے ہی سلطان الملک المظفر کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ جس حریف کی موت پر خوشیاں منا چکا تھا وہ اس کے سامنے زندہ سلامت موجود تھا۔ تم سمجھ گئے ہو نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ہاں تم بے فکر رہو، دوسرا شخص آواز دباتا ہوا بولا۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو کہ وہ خیمہ اسی کا ہے نا؟ ان کا تیسرا ساتھی بولا۔ میں نے پوری طرح اطمینان کر لیا ہے، وہ اسی کا خیمہ ہے۔ بس اب وقت ضائع نہ کرو اور تیزی سے کام مکمل کرنے کی طرف دھیان دو۔ کچھ ہی دیر پہلے محفل شباب و جام ختم ہوئی ہے، وہ سب لوگ نشے میں دھت پڑے ہوں گے۔ پہلا شخص تیز لہجے میں بولا۔ گندک خیمے کے گرد اس طرح بکھیرنا کہ زندہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ تم بے فکر رہو، ان میں سے ایک بولا۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں تیزی سے ایک طرف بڑھ گئے۔ وہ خیموں کا پورا شہر تھا جس میں وہ محتاط انداز میں دبے قدموں چل رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ محافظ موجود تھے مگر وہ نیند کے غلبے سے اونگ رہے تھے۔ وہ محتاط انداز میں چلتے رہے۔ کچھ دور جا کر وہ رک گئے۔ یہاں خیموں کی ترتیب پہلے والے خیموں سے کچھ مختلف تھی۔ ان میں نہ صرف فاصلہ زیادہ رکھا گیا تھا بلکہ یہاں محافظوں کی تعداد بھی زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے سرگوشی کی، پھر وہ تیزی سے مختلف اطراف میں بکھر کر آگے بڑھنے لگے۔ وہ نہایت دبے قدموں بڑھتے رہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ ایک مخصوص خیمے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ تینوں ایک ہی خیمے کے گرد موجود تھے۔ وہ خیمہ عام خیموں کی نسبت کافی بڑا تھا۔ یہیں کچھ دیر پہلے شباب و سرور کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ان تینوں نے تیزی سے کندھوں پر لٹکتے ہوئے تھیلے اتارے اور زمین پر لیٹے لیٹے گندک نکال کر زمین پر پھیلانا شروع کر دی۔ ان کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ وہ رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے اور ساتھ ہی گندک کی ایک باریک نالی سی بناتے گئے۔ کافی دور پہنچنے کے بعد انہوں نے گیدڑ کی مخصوص آواز نکالی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تین مختلف اطراف سے گیدڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں پر خیمے میں موجود محافظ چوکنے ہو گئے۔ وہ تیز نگاہوں سے ان گیدڑوں کو ڈھونڈنے لگے جو ان کے خیموں میں گھس آئے تھے۔ محافظوں کی نقل و حرکت پر وہ اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تلاش جاری رہی۔ محافظ کچھ نہ پا کر اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے آئے۔ نقل و حرکت کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ کچھ ساعتیں مزید گزر گئیں۔ وہ تینوں محفوظ جگہ پر دب کے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے مشعل کی آگ گندک کی نالی میں ڈال دی۔ گندک شعلہ دیکھتے ہی بڑک اٹھی اور تیزی سے آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ آگ لگاتے ہی انہوں نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گھٹنوں کے بال قریباً بھاگتے ہوئے اپنے خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں آگ اس خیمے تک پہنچ گئی جہاں انہوں نے گندک بکھیر دی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خیمہ آگ کی لپٹوں میں آ گیا۔ بڑے خیمے کو آگ لگنے پر محافظوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ تیزی سے آگ کی جانب بھاگے۔ کچھ ہی دیر میں خیموں کا شہر بیدار ہو گیا۔ ہر طرف شور سا مچ گیا۔ لوگ ہڑبڑائے ہوئے انداز میں بڑے خیمے کے پاس پہنچنے لگے۔ محافظ مشکیزوں کی مدد سے آگ پر پانی ڈالنے لگے مگر آگ اس قدر شدید تھی کہ بجھائے نہ بجھی۔
کچھ ہی دیر میں وہ خیمہ اپنے مکینوں سمیت جل کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ خیمہ کسی عام شخص کا نہیں تھا بلکہ ایل خانی حکمران ہلاکو خان کا تھا، جو کچھ دیر پہلے وہاں اپنے امراء کے ساتھ محفل سجائے موجود تھا۔ امراء کو رخصت کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ خیموں کا شہر اس کا عظیم الشان لشکر تھا جو رات کی خنکی کے باعث کو کاف سے 20 کوس دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ تو تم ابھی تک زندہ ہو؟ سلطان الملک المظفر کے منہ سے بمشکل نکلا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ ایک طرف قاصد زندہ تھا تو دوسری جانب بیبرس بھی صحیح سلامت اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ اپنے ہی شکنجے میں بری طرح پھنس کر رہ گیا۔ اس کے حواس پر بیبرس کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفقود ہو کر رہ گئی۔ سلطانی امراء بھی اپنے سلطان کی حالت پر متحیر تھے۔ انہیں صورتحال آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ سلطان الملک المظفر مخفی انداز میں مملوک امراء کو اپنی راہ سے ہٹاتا چلا جا رہا ہے، جس کی ایک کڑی غیاث الدین کرتائی کا قتل بھی ہے۔ تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لمحے پہلے وہ اپنے سلطان کے سامنے آہنی دیوار بنے کھڑے تھے، اب اطراف میں سمٹنے لگے۔ سلطان الملک المظفر بے بسی کے عالم میں ان کی صورتیں دیکھنے لگا۔ بیبرس نے آگے بڑھ کر چہرے پر سجی داڑھی نوچ کر ایک طرف پھینکی اور ننگی تلوار لیے سلطان کی جانب بڑھ گیا۔ بیبرس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر سلطان الملک المظفر شاہی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ مکمل طور پر بیبرس کے نرغے میں تھا۔ اس کے محافظ سپاہیوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی تھیں۔ مملوک امراء بھی اس کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ الحمدللہ، بیبرس نے سلطان الملک المظفر کے مقابل کھڑے ہو کر جواب دیا، آپ کی تمام کوششیں رائے گاہ گئیں۔ مجھے اب اپنے ساتھیوں کو بھی یقین دہانی کرانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ سلطان نے خود ہی بے اختیاری کے عالم میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ میرے اللہ کی طرف سے ہی صلہ ہے، بیبرس نے کہا۔ یہ سن کر سلطان الملک المظفر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ جس جرم کا منکر تھا، تقدیر نے اسے اس کے لبوں پر جاری کر دیا تھا۔ سلطان الملک المظفر نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر بیبرس نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت قاہرہ کی عدالت میں قاضی کے سامنے پیش کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسے قاضی کا ہر فیصلہ منظور ہوگا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بیبرس، تم فاش غلطی کر رہے ہو، اس کا مملوک ساتھی تیزی سے بولا۔ سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ بیبرس نے اس پر مستفسرانہ نگاہ ڈالی تو اس نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بلاد مصر کا سلطان ہے اور فی الوقت موت کے خوف سے دبکا بیٹھا ہے۔ اگر اسے مزید زندہ رہنے دیا گیا تو اس سے کچھ بعید نہیں کہ یہ ہم سب لوگوں کو بغاوت کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دے۔ تم بے فکر رہو، میں اسے کوئی بھی ایسا حکم جاری کرنے نہیں دوں گا۔ میں نے کبھی برائی کا راستہ نہیں اختیار کیا، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا۔ بیبرس، سلطانی امیر بولا، اللہ کی قسم، تمہاری موت کی خبر نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ قاصد نے جب تم پر حملہ کیا تو اس کا وار خطا گیا تھا کیا؟ بیبرس اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے لبادے کا سرا کھول کر بالائی دھڑ کا دایاں حصہ ننگا کر دیا۔ پسلیوں سے بغل کی جانب گہری خراش ان سب لوگوں کو دکھائی دی۔ سلطانی امراء نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ دراصل جو ہی سلطانی قاصد نے خنجر نکالا تو میری نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ چونکہ میرے اتنے قریب تھا کہ اس کے وار کو فوراً روکنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے جب خنجر گھما کر میرے جسم کی جانب بڑھایا تو میں جھکائی دے کر پہلو میں گرتا چلا گیا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اس کا خنجر مجھے نہ لگے، مگر پھر بھی خنجر کی دھار میرے جسم سے چھو گئی۔ بعد میں جب خنجر کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی نوک زہر آلود تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ نوک جسم کو ذرا سی بھی چھو جاتی تو وہ مہلک زہر میرے جسم میں اتر جاتا۔ پھر ممکن تھا کہ سلطان الملک المظفر کا داؤ کامیاب ہو جاتا۔ باہر کیف اللہ جسے بچانا چاہے اس کے لیے 100 بہانے پیدا کر دیتا ہے۔ بیبرس نے سلطانی امراء کو تفصیل بتائی اور قمیض نما لبادہ دوبارہ پہن لیا۔ دیکھو بیبرس، سلطان الملک المظفر دوبارہ بولا، میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں نے حاسد لوگوں کے جھانسے میں آ کر ناقابل اندیشی اختیار کی اور تمہارے خلوص پر شک کیا اور تمہیں اپنا دشمن جانا۔ میں اپنے رویے پر سخت نادم ہوں۔
تم اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، میں تمہاری دل شکنی کی ہر طرح سے تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ تم حلب کے ساتھ بلاد شام و شرقیہ بھی لے لو۔ سلطان الملک المظفر کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ سیف الدین قطوزی سلطانی عمرہ میں ایک استہزائیہ لہجے میں بولا، کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کہ اپنے ایک ساتھی کی ہلاکت کے باوجود ہم تمہیں اپنا سلطان تسلیم کر لیں گے؟ تمہاری حریص نیت آج ہم پر آشکار ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نور الدین کو صرف اس لیے تخت سے معزول کیا جا رہا ہے کہ وہ کم سن بچہ ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ تمہیں صرف اس کا آتالیق رہنا منظور نہیں تھا، بلکہ تمہاری حریص نگاہیں پہلے دن سے ہی اقتدار پر جمی ہوئی تھیں۔ قاہرہ میں تم نے کئی مملوک سرداروں کو اپنی راہ سے ہٹا دیا، مگر ہم انہیں محض حادثہ سمجھتے رہے۔ اب جب تمہارے گناہوں کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو تم ہمیں چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ بیبرس، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ تم میری مدد کرو۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ سلطان الملک المظفر شاہی کرسی سے اٹھ کر بیبرس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ موت کے خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بیبرس سر جھکا کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ساری زندگی کسی نہتے اور بے بس آدمی پر وار نہیں کیا تھا، بلکہ ناتواں لوگوں کی مدد کرنے سے اسے قلبی تسکین حاصل ہوا کرتی تھی۔ سلطان الملک المظفر بھی اس کے سامنے بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اگر وہ سلطان کو معاف کر دیتا تو اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ سب سے پہلے بیبرس کے ہی خلاف کوئی کارروائی کرتا۔ بیبرس نے کچھ لمحوں تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میں نے ہمیشہ ریاست کی بالادستی کے سامنے سر جھکایا، کبھی قانون شکنی یا سرکشی نہیں کی۔ جب عالم اسلام پر تاتاری موت بن کر نازل ہو رہے تھے تو میں نے ہمیشہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے بلاد شام و شرقیہ کے سلطانوں کے درباروں میں یہ فریاد کی وہ سب متحد ہو کر تاتاری سیل کے آگے بند باندھیں۔ میں نے قاہرہ میں آپ کے سامنے گستاخانہ لہجہ اختیار کیا تو اس میں میرا کوئی مفاد نہیں تھا، میری ذاتی کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں صرف تاتاریوں کو اسلامی ریاستوں سے باہر نکال کر مسلمانوں کو پرامن جینے کا حق لوٹانا چاہتا تھا۔ تباہی و بربادی کے جو اندوناک مناظر آج مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان سے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ مجھے سلطنت و اقتدار کی کوئی ہوس نہیں تھی۔ میں پوری دیانتداری و خلوص سے اپنا فرض بجا لایا اور تاتاریوں کی ہیبت کو پاش پاش کر ڈالا، مگر اس کے صلے میں مجھے کیا ملا؟ میرے اپنوں نے میری کامیابی کو حسد بری نگاہوں سے دیکھا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ میرا دل مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے دھڑکتا ہے۔ سیف الدین، کم از کم مجھے آپ سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بیبرس کی باتیں سن کر عمرا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بیبرس، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ سلطان الملک المظفر شرمندگی سے بولا، بند کرو بناوٹی خجالت کا یہ ڈھونگ۔ بیبرس کے ساتھیوں میں سے ایک چیخ کر بولا، وقت ضائع مت کرو بیبرس، اسے فوراً ہلاک کر دو۔ خس کم جہاں پاک، نہیں، اسے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم بھی وہی کریں جو اس نے کیا ہے تو ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسے قاضی کے روبرو پیش کر کے سزا دلوائی جائے گی۔ بیبرس فیصلہ کن لہجے میں بولا، جس پر وہاں موجود ہر شخص پہلو بدل کر رہ گیا۔ بیبرس، بیوقوف مت بنو، قاہرہ میں یہ سلطان ہے اور قاضی اس کا ماتحت، یہ اسے مراد دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا اور تم پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تم سب خاموش رہو، سلطان کے بارے میں آخری فیصلہ قاضی ہی کرے گا۔ بیبرس نے سخت لہجے میں انہیں جواب دیا۔ اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر جم گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے چہروں پر خوفناک عزائم پڑ چکا تھا۔ اگر تمہاری ہمت نہیں پڑتی تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ مملوک امیر تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مملوک عمرا نے بھی اپنی تلواریں سونت لی۔ بیبرس نے انہیں روکنا چاہا کہ اس کے قریب کھڑے ہوئے ایک مملوک امیر نے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا۔ جو ہی بیبرس انہیں پیچھے ہٹانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے ٹانگ بڑھا کر بیبرس کو اڑنگی لگا دی۔ بیبرس فوری سنبھل نہ سکا اور زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار بھی اس کے ساتھ ہوا میں گھومتی چلی گئی۔ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ بیبرس تیزی سے مڑ کر دیکھنے لگا۔ بیبرس کی تلوار ہوا میں لہراتی ہوئی سلطان الملک المظفر کے دائیں شانے کو چیرتی ہوئی نیچے اتر گئی تھی۔ بیبرس جو نہیں ہونے دینا چاہتا تھا وہ قدرت نے اس کے ہاتھوں سے کروا ڈالا تھا۔
یہ دیکھ کر بیبرس پریشان ہو گیا، جبکہ مملوک امراء کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تلوار کا دستہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی دبا ہوا تھا۔ بیبرس تیزی سے اٹھ کر سلطان الملک المظفر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ سلطان الملک المظفر کا سر اس نے اپنی گود میں رکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر سلطان الملک المظفر نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ سے اسے منع کر دیا۔ اس کے چہرے پر ندامت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ بیبرس مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ میں تمہاری جان لینے کے درپے تھا، مگر تم نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ اتفاقی وار قدرت کی جانب سے مقرر کردہ سزا تھی۔ بیبرس نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ سلطان الملک المظفر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بیبرس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہمدردی دیکھنے لگا، پھر اسے جو دکھائی دیا وہ سانسوں کی ڈور ہمیشہ کے لیے توڑ گیا۔ بیبرس کی دائیں آنکھ میں موجود کرنج کی جھلک، اس کی نگاہوں کے سامنے وہی سفید پرندہ موجود تھا جسے اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، ایک آنکھ میں نیلاہٹ لیے ہوئے ملک الموت۔ متی الدین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا کہ کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ اسے آنکھیں کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل پلکوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور الجھی ہوئی نگاہوں سے اپنے گرد دیکھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے، سیاہ لباس میں ملبوس، ان کے چہرے ڈانٹوں کے پیچھے پوشیدہ تھے۔ متی الدین چند لمحوں تک کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس کا ذہن فوراً اپنی ران پر بندھے ہوئے خنجر کی طرف گیا۔ جب سے وہ سرخغر پہاڑی کے حادثے کا شکار ہوا تھا، اسی دن سے اس نے اپنی ران پر ایک پوشیدہ خنجر باندھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں ران کی جانب سرکنے لگا۔ وہ اس ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح مستعد ہو چکا تھا۔ متی الدین، ایک نقاب پوش کے ڈھانٹے میں جنبش ہوئی۔ زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرو، تمہارا پوشیدہ دوست اب ہمارے قبضے میں ہے۔ متی الدین کا ہاتھ خنجر کے خالی مقام پر پڑا اور اس کے جوشیلے پن پر جیسے اوس پڑ گئی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گیا۔ خنجر کی عدم موجودگی پر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے مقابل واقعی چالاک اور محتاط قسم کے لوگ ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے جسمانی قوت کے بجائے ذہنی صلاحیت ہی کارآمد ثابت ہو سکے گی۔ وہ سنبھل کر بستر پر بیٹھ گیا۔ حارث ایک سے اپوش تیز لہجے میں بولا، اس کے دونوں ہاتھ حقب میں اچھی طرح باندھ ڈالو اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو تاکہ بعد ازاں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اب اسے ساتھ لے کر جانا ضروری ہے، یہاں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ حارث نامی نقاب پوش متی الدین کی جانب بڑھا تو متی الدین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نقاب پوش غیر متوقع حرکت پر ٹھٹک سا گیا۔ رکو، میں بیدار ہو چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ فدائین میں سے ہو، تمہیں میرے ہاتھ باندھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں خود بخوشی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، متی الدین نے کہا۔ اس کی بات سن کر حارث مڑ کر شیخ کی جانب دیکھنے لگا۔ متی الدین کی بات سن کر شیخ کی آنکھوں میں بھی سراسیمگی دکھائی دی۔ شیخ، ایک دوسرا نقاب پوش تیزی سے بولا، یہ آدمی مجھے خطرناک معلوم ہوتا ہے، میرا مشورہ ہے کہ اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے فوراً ٹھکانے لگا دیجیے۔ متی الدین اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ اپنی خداداد صلاحیت کے بل پر وہ چند ہی ساعتوں میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شیخ کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، کچھ دیر پہلے تک مجھے اندیشہ تھا کہ تم یہاں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش ضرور کرو گے، اس لیے تمہیں محفوظ مقام پر لے جانا ہماری مجبوری تھی۔ اب جب کہ تم تعاون کرنے پر آمادہ دکھائی دیتے ہو تو میرا ارادہ بدل چکا ہے، اب ہم یہی گفتگو کریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اتنی دیر تک تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک تم لوگ مہذب رویہ اختیار نہیں کر لیتے۔ متی الدین دو ٹوک انداز میں بولا، تم چاہو تو کمرے میں روشنی کر سکتے ہو۔ شیخ نے مختصراً کہا، میں روشنی میں کیا، اندھیرے میں بھی پردہ پوش افراد سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ ایک نقاب پوش ہتھے سے اکڑ کر بولا، بے وقوفی کی بات مت کرو،
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا مخاطب شیخ ابو الفضل ہے۔ متی الدین نے اندھیرے میں تیر چلایا جو بالکل صحیح نشانے پر بیٹھا۔ اس کی بات سن کر ان لوگوں کو ایک اور جھٹکا لگا اور وہ سب جیسے گھبرا کر غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اپنے اندازے کی درستی پر متی الدین کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔